میں نے زندگی کی تمام خواہشوں کو ترک کر دیا ہے، بس ایک خواہش ہے، کعبے کو دیکھنے کی خواہش۔ مجھے اس سیاہ رنگ سے عشق ہے، بلا کا عشق۔ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھ کھلے تو سامنے کعبہ ہو، وہ حرم کا حسن، وہ کعبے کا غلاف، وہ باب کوثر، وہ روح پرور منظر اور تیز بارش۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہارے آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ کسی کی چاہت اگر تجھے خدا تک لے آئے تو اس کی فریاد میں گم ہو جا۔ تو جو چاہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن تو پہلے اس کی تو چاہ میں گم ہو جا۔ جب تم اللہ کی چاہ کو اپنا لیتے ہو، پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا گیا۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، بس تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بناتا ہے۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا رنگ ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے، سوچ سے بڑھ کے ملتی ہے، ہر تمنا پوری ہوتی ہے، کوئی حسرت نہیں رہتی۔ دل اگر اللہ سے لگا لیا جائے، اللہ کو یقین بنا لیا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو سدا منتظر نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے کر جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے، جس کے لیے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے رستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ کو سوچ کے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔
मिलाओ राब्ता, लाइन डेड हो जाने से पहले, बस यही डेडलाइन है। जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त या आजमाइश आती है तो तुम अल्लाह की तरफ भागने के बजाय लोगों की तरफ क्यों भागते हो? जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त या आजमाइश आती है तब तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये अल्लाह ही की तरफ से है और तुम्हें इस मुश्किल से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। तो फिर तुम क्यों मुश्किल आने पर लोगों की तरफ भागते हो? क्यों दुनियावी सहारे तलाश करते हो? क्यों अल्लाह के सामने सजदा ज़ेर नहीं होते? क्यों तुम दुनिया को अपना दुख सुनाते हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें बहुत गौर से सुनता है? वो हर चीज पर कादिर है, वो तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान करने पर कादिर है और वो अल्लाह तुम्हारे लिए हर वक्त हर लम्हा मौजूद है। लेकिन तुम इस दुनिया के पीछे भागते हो जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, कोई ऑफलाइन तो कोई ऑनलाइन होते हुए भी कॉल नहीं उठा रहा, कोई मैसेज देखकर जवाब नहीं दे रहा, कोई तुम्हारे दुख या आंसू का मजाक बना रहा है, कोई बात सुनकर भी वो दर्द महसूस नहीं कर पा रहा जो तुम कर रहे हो। लेकिन अल्लाह पूरे दिन तुम्हारे लिए हाजिर होता है, वो तुम्हारे इंतजार में होता है। एक बार उसे रुजू करके तो देखो, एक बार उसके सामने सजदा ज़ेर होकर तो देखो। मैंने जिंदगी की तमाम ख्वाहिशों को तर्क कर दिया है, बस एक ख्वाहिश है, काबे को देखने की ख्वाहिश। मुझे इस स्याह रंग से इश्क है, बला का इश्क। मेरा दिल चाहता है मेरी आंख खुले तो सामने काबा हो, वो हरम का हुस्न, वो काबे का गिलाफ, वो बाबे कौसर, वो रूह परवर मंजर और तेज बारिश। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो, और जब तुम सब्र के साथ उसकी रजा में राजी रहते हो तो वो भी फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़ब्त का वावेला कर रहे हो, तो बताओ जरा, क्या तुम्हारा सब्र ज्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम? तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नेमुल बदल है? अगर उनका छोड़ जाना तुम्हें अल्लाह के करीब कर गया है तो जान लो कि तुम्हारे इस दिल को तोड़ने का यही मकसद था जो उन्होंने पूरा कर दिया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तुमने जो पा लिया है वो उससे बहुत बेहतर है जो तुमने खो दिया है। जो रास्ता अल्लाह तुम्हारे लिए चुन लेता है, बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। उस रास्ते पे आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह का साथ लाजिम है। किसी की चाहत अगर तुझे खुदा तक ले आए तो उसकी फरियाद में गुम हो जा। तू जो चाहता है वो भी हो जाएगा, लेकिन तू पहले उसकी तो चाह में गुम हो जा। जब तुम अल्लाह की चाह को अपना लेते हो फिर तुम्हारी चाहतें उसकी रजा बन जाती हैं।